یہ شہد کی مکھی آدھا کلو شہد بنانے کے لیے 20 لاکھ پھولوں کا رس چوستی ہے اور 90,000 میل اڑتی ہے۔ یہ کتنا سفر ہے کہ پوری دنیا کے 3 چکر لگ جائیں۔ یہ 24 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتی ہوئی شہد کی مکھی کتنی اہم ہے۔ اٹس اے ویری بگ اینڈ ایفیشینٹ فارمر۔ یہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں، 3 چمچ کھانا اگر ہمارے سامنے پڑا ہے، اس میں سے 1 چمچ کھانا اس کسان نے یعنی شہد کی مکھی نے بنایا ہے۔ یہ جب رس چوسنے کے لیے ایک پھول پہ اترتی ہے، اس کے پولن زردانے اس کے پاؤں سے چپک جاتے ہیں، اور پھر یہ فلائی کرتی ہے، دوسرے پھول پر بیٹھتی ہے، وہ دانے جھڑ جاتے ہیں، اینڈ اٹس پولینیشن۔ یہ ایگریکلچر ہے، اور اتنا بڑا کام یہ فوڈ پروڈکشن کا یہ شہد کی مکھی کر رہی ہے۔ قرآن مجید میں آیا، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے تندرستی ہے۔ اب یہ شہد بنتا کیسے ہے؟ آپ کوئی شہد کی مکھی کا چھتا دیکھ لیں، بی ہائیو، اس کے اندر کوئی چولہے، ہنڈیا، چمچ، ڈوئیاں تو پڑی نہیں ہوئی۔ تو یہ ہوتا کیا ہے؟ شہد کی مکھی کے 2 پیٹ ہوتے ہیں، ایک کو آپ کہہ لیں ریگولر سٹمک جس میں کھانا وغیرہ ڈائجسٹ ہوتا ہے، اور ایک اس کا ہنی سٹمک ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ مشین ہے جہاں پر شہد بنتا ہے۔ دس از دا پروسیس آف ریگورجیٹیشن اور انورژن۔ اور جب شہد بن جاتا ہے تو اس میں 80% واٹر ہوتا ہے، یعنی بہت ڈائلیوٹ ہوتا ہے وہ۔ Now the bee has to fan its wings to expedite the process of evaporation۔ اور اب یہ شہد کی مکھی بڑی تیز اپنے پر پھڑپڑاتی ہے۔ آپ نے آواز سنی ہوگی کی، اسے بزنگ ساؤنڈ کہتے ہیں، اور یہ پوری سائنس ہے۔ اب حیران ہوں گے، ایک شہد کی مکھی 1 سیکنڈ میں 230 مرتبہ اپنے پر پڑپڑاتی ہے، 230 مرتبہ 1 سیکنڈ میں۔ اور اب اتنی تیز ہوا میں وہ جو پانی ہے وہ سارا اڑ گیا، اور خالص شہد باقی رہ گیا، اور یہ شہد کی مکھی اس کے اوپر وائٹ سیل لگا کے اس کو بند کر دیتی ہے۔ جناب، اہرام مصر یعنی پیرامڈز آف ایجپٹ سے بھی شہد ملا ہے، اور ابھی تک وہ پینے کے قابل ہے، یعنی اس کی شیلف لائف کتنی زیادہ ہے، کین یو امیجن؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں تحریر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار شہد کی مکھی سے دریافت کیا کہ تم شہد کیسے بناتی ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم مختلف قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھر وہ رس اپنے منہ میں لیے چھتوں میں واپس آتی ہیں اور وہاں پر اگل دیتی ہے، یہی شہد ہے۔ ارشاد فرمایا، پھولوں کے رس تو پھیکے ہوتے ہیں، شہد تو میٹھا ہوتا ہے، تو شہد میں یہ مٹھاس کہاں سے آ جاتی ہے؟ شہد کی مکھی نے جواب عرض کیا، ہمیں قدرت نے یہ سکھایا ہے کہ چمن سے لے کے چھتوں تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتی آتی ہیں، تو شہد میں یہ لذت اور مٹھاس درود شریف کی برکت سے ہے۔ اور اب جواب دیجئے، دنیا کا بہترین معمار بلڈر شہد کی مکھیاں، یہ بہترین معمار ہیں، ایسی کفایت شعار بلڈر ہیں، یہ زبردست۔ ذرا چھتے کو دیکھیے، ہر خانے کے اندر یہ ریپیٹڈ پیٹرن آف 6 سائیڈڈ فگر، یہ ہر جو خانہ ہے اس کی 6 سائیڈز ہیں، اور لینتھ اور وڈتھ ایک جیسی ہے، اور یہ 120 ڈگری پر مڑے ہوئے ہیں۔ یہ میتھمیٹکس میں جیومیٹری کی شیپ ہے ہیگزاگون۔ اور سمجھ لیں، شہد کو محفوظ رکھنے کے لیے اس سے بہترین گودام اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جناب، بات تو سمپل سی ہے، یہ عام مکھی میٹھے کی طرف جاتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر مہینے جو شخص 3 مرتبہ صبح شہد چاٹ لیا کرے گا، اسے بڑی بیماری نہیں پہنچے گی۔ تو شہد کا استعمال کریں، اس کے ہیلتھ بینیفٹس کی سی وی کتنی بڑی ہے۔ ویسے بھی شہد لیا جا سکتا ہے، اور اس کو مختلف ڈشز کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔